وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فإن الله لغني حميد. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کا تیرہواں سپارہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 تین آیات تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم فاتح اور ایک عظیم
کامیاب و کامران شخصیت کا ذکر فرمایا۔ جس شخصیت نے، جس ہستی نے طویل جد و جہد اور قربانیوں کے بعد اپنی قوم کو آزادی کا عظیم تحفہ دیا اور پھر قوم کو آزادی ملنے کے موقع پر اس عظیم ہستی نے اپنی قوم سے جو خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس عظیم فاتح کے یوم آزادی پہ کیے ہوئے خطاب کو بیان فرمایا ہے۔ وہ عظیم فاتح کون ہیں؟ اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزادی دلوانے والی وہ عظیم ہستی، عظیم شخصیت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہی نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، بس نبوت رسالت کا تاج سر پہ رکھا، ابھی کوئی کتاب نہیں دی، کوئی قانون نہیں دیا، کوئی دستور نہیں دیا، نبوت سے سرفراز فرماتے ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم جو دیا، فرمایا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، اے موسیٰ تم بھی اور تمہارے بھائی ہارون بھی، تم دونوں نبی ہو، تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہے فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، فرعون جیسے جابر اور ظالم کے پاس جاؤ، جس نے پوری کی پوری تمہاری قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس ظالم اور جابر کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے دو باتیں کہو، فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، پہلے یہ کہو کہ اے فرعون ہم خود نہیں آئے، اپنی مرضی سے تیرے سامنے نہیں کھڑے ہوئے، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہمیں تیرے رب نے بھیجا ہے، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے، رب العالمین کے فرستادہ ہیں۔ پہلا اعلان یہ کرو اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور دوسرا، فرعون کے سامنے اپنا پیغام، اپنا مشن، اپنا نظریہ رکھو، کس لیے آئے ہیں، ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل،
اے فرعون ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ بنی اسرائیل کی قوم کو تیرے ظلم و ستم سے آزادی دلوائیں۔ ہم بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں، ہم بنی اسرائیل کو تیرے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلوانے کے لیے آئے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے سے پہلے، تورات نازل کرنے سے پہلے، نبوت دیتے ہی، رسالت دیتے ہی جو سب سے پہلا حکم دیا وہ یہ کہ فرعون سے جا کے کہو فرعون ہماری قوم کو آزاد کر دے۔ اس سے آزادی کی اہمیت، آزادی کی قدر و منزلت بھی سامنے آتی ہے کہ آزادی وہ عظیم نعمت ہے، آزادی وہ عظیم الشان انعام ہے کہ آزادی ہر دستور سے پہلے، ہر قانون سے پہلے آزادی ہو۔ جب آزادی ہوگی تو قانون ہوگا، آزادی ہوگی تو دستور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرماتے ہی تورات کے نزول سے پہلے ہر قسم کے قانون اور ہر قسم کے اصول اور آئین کے نزول سے پہلے حکم دیا جاؤ فرعون سے جا کے کہو ہماری قوم کو آزاد کر دے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ ظالم، وہ جابر کوئی معمولی جابر نہ تھا، معمولی ظالم نہ تھا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جس قوم پر بدترین غلامی مسلط کی گئی اور جس قوم پر سب سے بڑے ظالم اور جابر کو مسلط کیا گیا، وہ سب سے بڑا جابر، سب سے بڑا ظالم فرعون تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مظلوم ترین قوم کو آزادی دلوانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد اور فرعون کا ظلم و ستم چلتا رہا، آزادی کی تحریک چلتی رہی، قوم کو آزادی دلوانے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ بالآخر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنی پوری کی پوری ملت کو اس بدترین ظالم سے آزادی دلوانے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا واقعہ قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ وہ تفصیلات کو بیان کیے بغیر موضوع سے متعلقہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ طویل جد و جہد کے بعد، قربانیوں کے بعد، بے شمار معصوم جانوں، معصوم بچوں اور بے شمار معصوم نوجوانوں کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو آزادی نصیب فرمائی۔ اس آزادی کے موقع پہ، اس یوم آزادی پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہ خطاب ان آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یوم آزادی پر پاکستانی قوم کے لیے بھی اس سے بہتر پیغام کوئی نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی قوم کے لیے یوم آزادی پر اس سے اعلیٰ پیغام کوئی نہیں ہو سکتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے یوم آزادی پہ فرمایا تھا۔ بس وہ خطاب سن لیں، پھر انشاءاللہ العزیز بات مکمل ہو جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں
اذکروا نعمت اللہ، اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس انعام کو، اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ اے موسیٰ کون سی نعمت، کون سا انعام؟ فرمایا اذ انجاکم من آل فرعون، اللہ تعالیٰ نے تم پہ بہت بڑی نعمت فرمائی کہ اللہ نے تمہیں فرعون کی غلامی سے آزادی نصیب فرمائی۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آزادی بہت بڑی کیا ہے جی، بولے نا کیا ہے، نعمت ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن ہی اپنی قوم سے فرمایا تھا، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ انجاکم من آل فرعون، اللہ نے تمہیں فرعون کی غلامی سے آزادی نصیب فرمائی ہے۔ اور پھر معمولی سا ہلکا سا ماضی بیان فرمایا، وہ وقت یاد کرو، یسومونکم سوء العذاب، تم ایسی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے کہ وہ ظالم تمہیں بدترین قسم کے عذاب دیتا تھا، تم پہ ظلم و ستم ڈھائے ہوئے تھا۔ کتنا بڑا ظلم و ستم، یذبحون ابناءکم، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے معصوم بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ جب تم غلامی کے دور سے گزر رہے تھے، تمہارے شیر خوار دودھ پیتے بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جاتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ تمہاری عورتیں اس کی غلامی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے زندہ رہیں۔ اے میری قوم وہ وقت یاد کرو، اتنا بڑا ظالم تھا جس نے تمہارے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ چھوڑا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اے میری قوم اس وقت تم پہ بہت بڑا عذاب تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی مصیبت تھی۔ گویا فرعون کا دور غلامی تمہارا بدترین دور تھا، فرعون کا دور غلامی تمہارے لیے انتہائی مشقت، انتہائی مصیبت کا زمانہ تھا۔ اے میری قوم اس زمانے کو بھی یاد کرو جب تم بدترین غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، اور اے میری قوم اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدترین غلامی سے بہترین آزادی نصیب فرمائی ہے۔ یوم آزادی پہ موسیٰ علیہ السلام کا خطاب، اور اگلا خطاب کا حصہ قرآن کریم نے جو ذکر فرمایا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، احسان کو یاد کرو۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب کا اعلان یہ ہے، رب العالمین کا اعلان سنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور اپنی قوم کے یوم آزادی پہ خطاب فرما رہے ہیں۔ رب العالمین کی قسم ہے، اس خطاب موسوی پر دنیا جہان کے فاتحین کے خطاب قربان ہیں۔ اتنا بہترین خطاب، اتنا اعلیٰ خطاب، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ، اے میری قوم اگر تم اللہ کی اس نعمت کے حصول پر شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنی اس نعمت کو اور بڑھا دے گا۔ اللہ نے یہ جو انعام عطا فرمایا ہے،
یہ جو احسان تمہیں آزادی کی نعمت اور آزادی کی صورت میں ملا ہے، اس آزادی کے ملنے پر لئن شکرتم، شکر ادا کرو گے، اور وہ شکر کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اے میری قوم، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا اعلان ہے کہ میں اپنی نعمت اور بڑھا دوں گا، تمہاری آزادی میں برکتیں، تمہاری آزادی میں راحتیں اور تمہاری آزادی میں وسعت نصیب فرما دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر شکر کرو گے آزادی کی نعمت بڑھ جائے گی، اگر ناشکری کرو گے پھر آزادی ملنے کے باوجود میرا عذاب اور میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر آزادی پہ گھمنڈ کرتے رہو گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اور سنو، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچو گے، تمہارا اپنا فائدہ، رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقال موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا انتم، اے میری قوم اگر تم ناشکری شروع کرو، ومن فی الارض جمیعا، روئے زمین کے تمام انسان اور ساری مخلوق ناشکری کرے، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ بڑا بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ تمہاری اور ساری مخلوق کی ناشکری اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں، عظمت میں کوئی فرق نہیں پیدا کرے گی۔ حضرات گرامی اور میرے نوجوان بھائیوں، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ خطاب ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے یوم آزادی پہ فرمایا تھا۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بڑھا دے گا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیسا شکر ادا کیا؟ اپنی قوم کو شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ سکھایا؟ یوم آزادی پر جشن منانے کا، یوم آزادی پر خوشیاں منانے کا طریقہ کیا بتایا، کیا سکھایا، وہ توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس طرح کی یعنی موضوع کو اس طرح جوڑنا اور اس طرح بات کرنا شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ آزادی پہ شکر کیسے منانا ہے، آزادی پہ جشن کیسے منانا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ، تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، بھئی سب زبان سے کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے مدینہ میں آ کے یہود کو دیکھا کہ یہود 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، 10ویں محرم کا روزہ یہود رکھتے ہیں۔ آپ نے یہودیوں سے پوچھا، اے یہودیو، یہ 10ویں محرم کا روزہ تم کس لیے رکھتے ہو؟ اس 10ویں محرم کے روزے کی وجہ اور 10ویں محرم کے روزے کا سبب کیا ہے؟ یہود نے جو بتایا، یہود نے اس کی جو وجہ بیان فرمائی، کہنے لگے ھذا یوم عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں یہ بڑا عظمت والا دن ہے، ہمارے ہاں بڑا خوشی والا دن ہے، ہمارے لیے یہ پوری قوم کے جشن کا دن ہے۔ کیوں؟ یہ وہ دن ہے نجّ اللہ موسیٰ وقومہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو، موسیٰ کی قوم کو، ہمارے آباء و اجداد کو آزادی نصیب فرمائی تھی،
موسیٰ علیہ السلام آزاد ہوئے، قوم آزاد ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ظالم کو اور اس قوم کے جابر فرعون کو ہلاک کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن ہمیں آزادی ملی، موسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے آباء و اجداد کو آزادی ملی۔ فصام موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے روزہ رکھا تھا۔ آزادی کا جشن ہم نے منایا، آزادی کی خوشی منائی، اور اس خوشی میں ہم نے روزہ رکھا، ہمارے آباء و اجداد نے روزہ رکھا۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے جشن کا طریقہ، خوشی کا طریقہ آج تک زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو آزادی نصیب فرمائی تھی، ہمارے بڑوں نے روزہ رکھا، لہٰذا آج ہم بھی روزہ رکھ کے اپنی قوم کا یوم آزادی مناتے ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے اس طریقہ آزادی کو اور شکر آزادی کو اپنائے ہوئے ہو، میرا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق ہے۔ میں بھی اللہ کا نبی، موسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔ گویا یہ بتا دیا قوم موسیٰ نے آزادی کے لیے جو طریقہ اپنایا تھا اور یوم آزادی پہ جو یوم تشکر منایا تھا، اس یوم تشکر کی تصدیق میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کے 13ویں پارے سورہ ابراہیم کی ان 3 آیات کو، آیت نمبر 6، 7، 8 کو پڑھیں۔ یہ تینوں آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خطاب پہ مشتمل ہیں جو آپ نے اپنی قوم کے یوم آزادی پہ فرمایا تھا۔ اس سے بہتر خطاب کوئی نہیں ہے۔ یہ خطاب بھی فرمایا اور اپنی قوم کو یوم آزادی منانے کا اور بتانے کا طریقہ بھی سمجھا دیا، اور عملی طور پہ شکر اور یوم آزادی کیسے منایا وہ بھی بتایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس طریقے کی تصدیق فرمائی۔ آج یوم آزادی پہ ہمارا سب سے بڑا تقاضا، اور یوم آزادی اور یہ وطن ہم سے سب سے بڑا مطالبہ یہ کرتا ہے کہ آج ہمارے وطن کی اور ہمارے سرزمین کی نظریاتی سرحدوں پر جو بار بار حملے کیے جا رہے ہیں، نظریاتی سرحد، جغرافیائی سرحد کی بات نہیں کرتا، نظریاتی سرحد پر جو بار بار حملے کیے جاتے ہیں، بہت سے اینکر اور بہت سے صحافی اور بہت سے لبرل قسم کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ وطن اسلام کے نام پہ نہیں بنا تھا، ہم نے آزادی اسلام کے نام پہ حاصل نہیں کی تھی، قرآن کے نفاذ کے لیے آزادی حاصل نہیں کی تھی۔ یاد رکھیں، وطن کے نظریات پہ حملے کرنے والے وطن عزیز کے بھارت سے بڑے دشمن ہیں۔ جو جغرافیائی سرحدوں پہ حملہ کرنے والے ہیں، جو ملک کی جغرافیائی سرحدوں پہ حملہ آور ہیں، وہ اتنے بڑے ملک کے دشمن نہیں ہیں جتنے بڑے ملک کے دشمن وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کی نظریاتی سرحدوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے نظریاتی سرحدوں کو مٹانا چاہتے ہیں اور اس تاریخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو کہ ناقابل ختم تاریخ ہے، ختم نہیں ہوگی۔ ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں دی گئیں، اور نعرہ یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی نعرے کی بنیاد پہ ہم نے یہ وطن حاصل کیا، اور اسی نعرے کی بنیاد پہ ہم نے قربانیاں دی۔ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا آج وطن عزیز کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ نظریاتی سرحدوں پہ پہرا دینا، جس طرح جغرافیائی سرحدوں پہ پہرا دینے والے اور اس پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہونے والے خراج تحسین کے مستحق ہیں، رب کی قسم ہے اس سے کہیں زیادہ خراج تحسین کے مستحق وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پہ پہرا دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔
تو آج وطن عزیز کی نظریاتی سرحدوں کو بیان کرنا اور وطن عزیز کی نظریاتی سرحدوں کو سمجھانا، اس پہ پیرا دینا، یہی وطن عزیز کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اس وقت ہمارے وطن عزیز کے جو حالات ہیں اور اس وقت وطن عزیز میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، بس وہ میں بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے آج کے حالات کا اور وطن عزیز کے حالات کا بہت ہی اچھا مشاہدہ کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہیں غلام اب بھی۔ وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہیں غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت خاص و عام اب بھی۔ وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہیں غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت خاص و عام اب بھی۔ غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل چکا ہے نظام محفل۔ غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل چکا ہے نظام محفل۔ وہی شکستہ سی بوتلیں، وہی شکستہ سا جام اب بھی، وہی شکستہ سی بوتلیں، وہی شکستہ سا جام اب بھی۔ میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کہنا نظام، میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کہنا نظام۔ کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ کسی پہ شراب جام جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ تو یہ وطن کے حالات ہیں، لیکن ان حالات میں جو درد مند ہیں، دانشور ہیں، ان کے لیے پیغام یہی ہے، پیغام آزادی۔ آج کے دن اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا، اور اللہ کے نعمت کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ملک کی نظریاتی سرحدوں کو سمجھے کہ ملک کس نظریے کی بنیاد پہ آیا ہے وجود میں، کس نظریے کی بنیاد پہ قربانیاں دی گئی ہیں، اس نظریے کو سمجھنا، بیان کرنا، اس پہ پیرا دینا، یہی وطن عزیز کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔